علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل چہارم، صفحہ نمبر 164، پیج نمبر 164، آداب اخوت اور معاشرت۔ اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، دوستی کو، بھائی بھائی بننا، اور معاشرت یعنی باہم مل جل کر رہنا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ محبت حسن خلق کا نتیجہ ہے، یعنی اچھے اخلاق سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا دوسرا معنی کیا ہوا کہ برے اخلاق سے، بد اخلاقی سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ برا اخلاق محبت کا قاتل ہے، اور تفرقہ یعنی تفرقہ بازی، گروہ بندی، بد خلقی کا ثمرہ، بد اخلاقی کا نتیجہ، یعنی باہم جدائیوں کا ہو جانا، ایک دوسرے سے الگ ہونا۔ کیونکہ حسن خلق سے محبت اور موافقت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو دل جڑتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اور بد خلقی کا انجام بغض اور غیبت ہے۔ بغض دل میں ہوتا ہے اور غیبت زبان پہ ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے برا سلوک کرتا ہے تو دل میں گرہ پڑ جاتی۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اور جب بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا بد اخلاقی برتتا ہے تو پھر دل کے اندر ایک گرہ سی ہو جاتی، اور زبان بھی اس برائی کو اگلنے لگتی ہے دوسروں کے سامنے، تو پھر وہ غیبت بن جاتی ہے۔ حسن خلق کی فضیلت مخفی نہیں، یعنی چھپی ہوئی نہیں، اچھے اخلاق کا فائدہ، اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی، یعنی اچھا اخلاق سب سے بھاری نیکی ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ گویا انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، نماز، روزہ، عبادت، دوسروں کے کام آنا، مال خرچ کرنا، ان کا اپنا ایک وزن ہے، لیکن کسی کا دل رکھنا، کسی کے برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ اختیار کرنا، اور دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ نیکی جب میزان میں رکھی جائے گی تو باقی نیکیوں کے مقابلے میں بہت بھاری ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرا سب سے زیادہ محبوب اور قریبی وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب ہوگی اور وہ اس میں قریب تر ہوگا آپ کے۔ اور سب سے برا وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور حسن خلق۔ اللہ کا ڈر یعنی تقوی، اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہر حال میں اللہ تعالی کے بارے میں سوچتے رہنا اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے غلط کام چھوڑ دینا، یعنی اللہ کانشیس ہونا۔ اور حسن خلق کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ تو انسان ایک طرف اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور ایک طرف بندوں کے ساتھ۔ جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہو تو اللہ کا ڈر دل میں غالب ہو، اور جب بندوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے کے متعلق صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ ان 7 آدمیوں میں سے 2 آدمی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی، اسی پر جمع ہوئے اور اسی پر الگ ہوئے، یعنی ان کا تعلق خالصتاً اللہ کی خاطر تھا۔ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے، اسی پر جمع ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے کے دوست بنے، اور اسی پر الگ ہوئے، یعنی اللہ کے کام اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی خدمت ہی کی وجہ سے یا ایسے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری محبت ان 2 آدمیوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میرے لیے خرچ کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ یعنی میرے لیے کا مطلب کیا ہے
کہ وہ اس لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں کہ ان کی باہمی ملاقات سے ان کے اندر اللہ کی محبت مزید مضبوط ہو. یہ نہیں کہ باہم مل کر اللہ کو بھلا دیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ باہم بیٹھتے ہیں یا باہم ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کا کوئی ذکر نہیں پھر کرتے، پھر صرف اپنی ذات بیچ میں آ جاتی ہے یا اللہ کی ذات سیکنڈری ہو جاتی، تو یہ پھر اللہ کی خاطر محبت نہ ہوئی. ایک اور حدیث میں ہے ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اور اس بارے میں اور بہت سی احادیث ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھے گا وہ اللہ کے لیے دشمنی بھی رکھے گا، کیونکہ جب تو کسی آدمی سے اس لیے محبت کرے گا کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، تو جب وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس سے بغض بھی رکھے گا. یعنی جب وہ غلط کام کرے گا اور اللہ کو ناراض کرے گا تو پھر ناراضگی بھی دل میں آئے گی. چاہیے کہ تو مسلمان سے اس کے اسلام کی وجہ سے محبت رکھے. یعنی تمام مسلمانوں کے ساتھ ہماری محبت کی وجہ کیا ہے؟ ان کا مسلمان ہونا اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے ناراض ہو. لیکن اگر کوئی شخص بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ اطاعت گزار نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس پر اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی محبت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس سے ناراضگی کا اظہار بھی ہوگا. اگر لغزش کے طور پر کوئی بات اس سے صادر ہو، یعنی کوئی ٹنگ سلپ ہو، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ اس پر نادم ہے، یعنی اس پر وہ شرمندہ ہے، اس غلطی کو مانتا ہے اور آئندہ نہیں کرنا چاہتا، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ چشم پوشی کی جائے، یعنی اگنور کر دیا جائے اور اس کی پردہ پوشی کی جائے، یعنی ادھر ادھر اس کو سپریڈ نہ کیا جائے اس بات کو. لیکن اگر گناہ پر اصرار کرے، یعنی کوئی توبہ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، تو غصے کا اظہار لازمی ہے تاکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس سے منہ پھیر لے اور اس سے دور ہو جائے. نیز گناہ کے ہلکا یا بھاری ہونے کے مطابق اس سے سخت کلامی کرے، یعنی ڈانٹ کے بھی انسان پھر بات کر سکتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو. اور دوست حقیقت میں وہ ہوگا جو ڈانٹ سہ بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کئی قسم کے ہیں. مثلا پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی کافر ہو، پھر اگر وہ حربی کافر ہے، یعنی ایسی قوم سے جس کے اور مسلمانوں کے خلاف باہم جنگ ہو رہی ہے حرب سے، تو وہ قتل کرنے اور غلام بنا لینے کا مستحق ہے. یعنی جنگ میں جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں یا غلام بن جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. اور ان دونوں سے بڑھ کر اہانت کا کوئی مرتبہ نہیں کہ کوئی کسی کے ہاتھ سے قتل ہو یا غلام بنے. لیکن کافر ذمہ ہے تو اس کو تکلیف دینا جائز نہیں. یعنی اگر مسلمانوں کی حکومت ہے اور اس میں کچھ لوگ نان بلیورز ہیں تو ان کو تکلیف نہیں دی جا سکتی، ان کے اپنے حقوق ہیں. ہاں، اس سے روح گردانی کی جائے اور اسے نیچا سمجھ کر تنگ جگہ کی طرف دھکیلا جائے. یہ رویہ کیوں اور ایسا اخلاق کیوں؟ تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ اسلام قبول نہ کر کے اچھا نہیں کر رہا، اور اسے سلام نہ کہے، یعنی پہل نہ کرے، اور اگر وہ سلام کہے تو صرف اتنا کہے وعلیک، اور تجھ پر بھی. بہتر یہ ہے کہ میل ملاپ نہ رکھا جائے، اس سے معاملہ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے اور دوستوں کی طرح اس کے ساتھ گھل مل کر نہ رہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جہاں مسلمان جو ہے وہ اپنا فریضہ پورا کر چکے ہوں، وہ دعویٰ کا کام کر چکے ہوں اور لوگوں کو مسلمان بنا چکے ہوں، ساری حجت تمام کر چکے ہوں، اور اس کے باوجود بھی کوئی شخص ضد سے اڑا ہوا ہو کسی غلط رویے پر، تو پھر اس سے ناراضگی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ذمہ ہے. ذمہ کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، کہ وہ لوگ جو کسی اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر رہنا قبول کرے. لیکن اگر مسلمان کسی ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے دوسروں کو دعویٰ کا کام کرنا، یعنی دین کی طرف بلانا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. وہاں وہ دوسرے کے رویے کو اگر وہ ناروا بھی ہو، زیادتی والا بھی ہو، تو بھی درگزر سے کام لے گا اور برائی کو بھی بھلائی سے دور کرے گا. یعنی اس وقت اس کا سلوک اچھا ہوگا اور دوسرے کی مخالف کی زیادتیوں پر بھی وہ صبر کرے گا. تو یہاں سچویشن فرق ہو جائے گی. ابن الجوزی کی اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے گھلے ملے نہ اور معاملہ نہ کرے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر حال میں ایسا ہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کی تبلیغ، تعلیم اور اس کی تمام شرائط جو ہیں وہ دوسروں کو پہنچائی جا چکی ہوں اور پھر مسلمان ہونے کے فائدے بھی اس کو معلوم ہو، تو صرف اپنی غفلت یا سستی کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہا
تو پھر اس کو رویے کے ساتھ احساس دلایا جائے کہ تم ایسا نہ کر کے اپنا نقصان کر رہے ہو. لیکن اگر مسلمان اپنی مدعو قوم کے ساتھ ایسا کرے گا تو کبھی بھی اسلام کی تبلیغ نہ کر سکے گا، اور یہ رویہ انتہائی غلط ہوگا. دوسری قسم بدعتی ہے. اگر وہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے اور بدعت بھی ایسی جو کفر تک پہنچا دے، تو اس کا معاملہ ذمی سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ نہ تو وہ جزیہ کا اقرار کرتا ہے اور نہ اس کو ذمی بنانے کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ بظاہر مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. اگر ایسی بدعت ہو جس سے کافر نہیں ہوتا تو لازماً اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک کافر سے ہلکا ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملہ کافر سے زیادہ سختی کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ کافر کی برائی غیر متعدی ہے، یعنی آگے نہیں پھیلتی، اس کی اپنی ذات تک ہے. اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ کافر ہے، برخلاف بدعتی کے جو اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، یعنی اوروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہے، اور یوں لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے. کیونکہ اگر کوئی بدعت کو عام کر رہا ہے اور کوئی اس کے بارے میں ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو ایسی صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہوگا. چنانچہ اسی لیے اس سے بغض کا اظہار، اس کے ساتھ دشمنی رکھنے، قطع تعلق کرنے اور اسے ذلیل کرنے، اس کی بدعت کی وجہ سے اس کی برائی بیان کرنے اور لوگوں کو اس سے نفرت دلانے کا معاملہ بہت سخت ہے. یعنی اس میں بھی دراصل حکمت سے ہی کام لینا چاہیے. اور امام ابن الجوزی جس دور میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں وہ آج کے دور سے بہت مختلف دور تھا. اس وقت مسلمانوں کی اپنی ایک حکومت تھی، خلافت تھی، اور لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے تھے، اور لوگوں کے پاس دین کو سمجھنے کی بے شمار سہولتیں تھی، اور ان کے پاس طرح طرح کے علماء تھے، حق اور باطل کو جاننے کا اور فرق کرنے کے اسباب موجود تھے، وسائل مہیا تھے. اگر کسی شخص کے پاس مال ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو وہ مجرم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے ہی نہیں اور پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا. تو بالکل اسی طرح ایک شخص جس کے پاس علم حاصل کرنے کے سارے ذرائع موجود ہوں اور پھر بھی اس کے باوجود صرف اپنی خواہشات کے اتباع میں وہ بدعت کی پیروی کرتا ہے یا بدعت کی دعوت دیتا ہے تو اس کا رویہ انتہائی غلط ہوگا. لیکن ایسا شخص جو کم علمی کی وجہ سے صرف آباء و اجداد کی تقلید میں کوئی بدعت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ حجت تمام نہ ہو. کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ طالبات یہ باتیں پڑھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے لڑائی جھگڑے نہ شروع کر دیں. ایک عامی بدعتی جو لوگوں کو بدعت کی دعوت نہیں دے سکتا اور نہ اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں گے تو اس کا معاملہ آسان ہے. اس کے سلسلے میں بہتر یہ کہ اسے نرمی سے نصیحت کی جائے، جیسے آج کل ہمارے ماحول میں ہے کہ عوام کے دل بڑی جلدی بدل جاتے ہیں. یعنی اگر اچھے اخلاق کے ساتھ ان لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم دی جائے، قرآن کے قریب کیا جائے تو وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں ایسی چیزیں. اگر نصیحت نفع نہ دے تو اس سے منہ پھیرنا مستحب ہے. یعنی سمجھایا بھی ہے، سب دلائل بھی دیے ہیں، حجت تمام کر دی، اس کے باوجود وہ نہیں سمجھ کے دیتے تو ایسی صورت میں پھر اعراض برتے. اور اگر معلوم ہو کہ صرف منہ پھیرنا اس پر اثر نہ کرے گا کیونکہ اس کی طبیعت میں جمود ہے، یعنی وہ سٹبن قسم کا ہے، تو اور سختی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو بدعت لوگوں میں پھیلتی جائے گی اور فساد عام برپا ہوگا. تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے بھی درجات ہیں، مختلف لوگ مختلف لیول پر ہیں. تیسری قسم وہ ہے کہ کسی کا عقیدہ صحیح ہے لیکن وہ افعال اور اعمال میں نافرمان ہے. یعنی عقیدہ درست ہے لیکن کام درست نہیں. اگر اس کی نافرمانی کی حیثیت ایسی ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، جیسے ظلم اور غصب اور جھوٹی گواہی اور غیبت اور چغلی وغیرہ، تو اس سے منہ پھیرنا اور قطع تعلق کرنا اور اس کے معاملے میں تنگی اختیار کرنا بہتر ہے. یعنی اب لوگوں کی ایک اور قسم ہے کہ عقیدہ درست ہے، بدعت وغیرہ کچھ نہیں، لیکن عمل اس کے اچھے نہیں. اب مثلا وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، غیبت چغلی وغیرہ کرتا ہے، تو پھر اس شخص کے ساتھ سختی کی جا سکتی تاکہ وہ اپنی بری عادتیں چھوڑے. اور یہی حکم اس آدمی کے متعلق ہے جو فساد کی دعوت دیتا ہو، یعنی خود بھی غلط کام کرے اور دوسروں کو بھی اس طرف بلائے. جیسے وہ آدمی جو غلط کار مردوں اور عورتوں کو جمع کرے اور فسادی لوگوں کے لیے پینے پلانے کے اسباب مہیا کرے. یعنی اگر کسی نے ایسی جگہ، ایسا کوئی سینٹر بنا رکھا ہے یا ایسی غلط جگہ بنا رکھی ہے جیسے مخصوص علاقوں میں برے برے کام ہوتے ہیں، کچھ جگہیں، کچھ علاقے، کچھ بلڈنگز ایسے کاموں کے لیے مشہور ہوتی ہیں اور سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر غلط قسم کے کام ہو رہے ہیں،
اور اس میں پینا پلانا بھی چل رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر معاملہ مختلف کیا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا، اور سمجھانے بجانے کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو پھر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں ایسی صورت میں اس کی توہین کرنی چاہیے اور جملہ معاملات میں اس سے قطع تعلق کرنا چاہیے سمجھانے بجھانے کے بعد۔ جو شخص اپنی ذات میں نافرمان ہو، مثلا شراب نوشی وغیرہ کا ارتکاب کرے، خود ہی پیتا ہے یا واجب چھوڑے، تو اس کا معاملہ فسادی سے ہلکا ہے، لیکن اس سے ملاقات کے وقت ان کاموں سے روکنا واجب ہے۔ اگر نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہو اور اس کام سے باز رہے تو اسے نصیحت کی جائے، ورنہ اس پر بھی سختی کی جائے۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے وہ ان لوگوں سے ضرور خیال رکھے گا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے عمل کو درست نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کرنا چاہیے اور ایسا کیوں کرنے کی اجازت اور رخصت دی گئی؟ جبکہ ایک طرف کہا گیا اچھا اخلاق ہو اور دوسری طرف کہا گیا سختی کی جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو سمجھایا نہ جائے گا، یعنی سختی نہیں کی جائے گی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ باقی سب لوگ بھی ان کے ساتھ ان کے طریقے پر چلنے لگیں گے اور اس طرح لوگوں کی آخرت خراب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔